آج سے چند سال پہلے زمین کے بارے میں یہ تحقیق تھی کہ زمین جو ہے یہ سلیٹی شکل میں ہے. پھر تحقیق تبدیل ہو گئی، تحقیق بدلی، زمین گول ہے. اب نئی تحقیق آ گئی. نئی تحقیق یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری گول بھی نہیں ہے، بیضوی شکل میں ہے، انڈے نما. جس طرح انڈا ہوتا ہے نا اس طرح کی زمین. تحقیق تبدیل ہو گئی. تو مولا تحقیق تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. ایک بندے نے قتل کر دیا، اس کا مقدمہ چلا لوئر کورٹ میں، سیشن کورٹ میں مقدمہ چلا. سیشن کورٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی. جج نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ یہ پھانسی کی سزا ہے، اسے پھانسی مل جانی چاہیے. سزا لکھ دی، قلم اٹھایا، سزا لکھ دی، اسے پھانسی دے دی جائے. اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اپنی تحقیق کی. ہائی کورٹ نے تحقیق کی، تحقیق سے اس نے یہ بات ثابت کی کہ اس نے قتل کو تو کیا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ قتل تو کیا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کیا، لہذا اسے پھانسی نہیں ملنی چاہیے. ہائی کورٹ نے سزا لکھ دی کہ عمر قید کی سزا. اپیل میں سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ نے اس کی سزا معاف کر دی. سپریم کورٹ نے اپنی تحقیق، سیشن کورٹ کی تحقیق تھی کہ پھانسی کی سزا سنا دی جائے. ہائی کورٹ کی تحقیق یہ تھی کہ اسے عمر قید کی سزا سنا دی جائے. سپریم کورٹ کی تحقیق یہ ہے اسے معاف کر دیا جائے. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. مولا یہ کون سی تحقیق ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، مولا نور آیا، یہ تحقیق ہے. تو میرے بھائی توجہ کے ساتھ بات سنیں. تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں لیکن ادنا درجے کی تحقیق اعلیٰ درجے کی تحقیق کو نہیں بدل سکتی. اعلیٰ درجے کی تحقیق ادنا درجے کی تحقیق کو بدل سکتی ہے. سیشن کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کی تحقیق بدل سکتی ہے، ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ کی تحقیق بدل سکتی ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کی تحقیق بدل دے، ہائی کورٹ کی تحقیق کو سیشن کورٹ کی تحقیق بدل دے. مولا یہ کیسی تحقیق ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، تحقیق نور آیا. مولا کس کی تحقیق ہے؟ اللہ فرمایا من اللہ، یہ مجھ اللہ کی تحقیق ہے. اب اس تحقیق کو بدلے گا وہی جو اللہ سے اعلیٰ علم والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اچھی بات ہے میری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسول اللہ علی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحقیق کو بدلے گا وہی جو اعلیٰ علم والا ہے. اعلیٰ علم والے کی تحقیق ادنا درجے، ادنا علم والے کی تحقیق کو بدل سکتے ہیں. تو اللہ کی تحقیق ہے کہ تمہارے پاس آیا، آقا کی صورت میں، میرے آقا کی صورت میں تمہارے پاس نور آیا. یہ اللہ کی تحقیق ہے. اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق آیا. جو اللہ سے بڑھ کے اگر کوئی ہوگا تو وہی اس کی تحقیق کو بدل سکے گا، ورنہ نور قیامت تک رہے گا. ہمارے یہ نور قیامت تک ہے. دوسرا لفظ رب نے فرمایا کہ جاءکم، تمہارے پاس آیا. سمجھنے کی بات ہے، آتا وہی ہے جو پہلے سے ہے. سمجھتے نہیں آگے کی خطرہ جب محسوس ہو رہا ہے آگے. سبحان اللہ کیا دوسری جاءکم، اللہ نے فرمایا آیا، تمہارے پاس آیا. آتا وہی ہے. کون آتا ہے؟ جو پہلے سے ہو. آپ یہاں اگر میں کہوں آپ اس جلسے میں آئے، مطلب کیا ہوا؟ آپ پہلے بھی تھے لیکن کہیں سے اس جلسے میں آئے، گھروں سے آئے. میں آیا اس جلسے میں، اس محفل میلاد میں میں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بنایا، مطلب یہ ہے کہ میں آیا. اللہ نے فرمایا جا،
تمہارے پاس آیا، بنایا نہیں، محبوب آیا تو بولا بنایا کب؟ بنایا کب؟ اشارے میں بات سمجھے، کب بھی نہ تھا اس وقت بنایا. اس نور کو اس وقت بنایا کہ جب کب بھی نہ تھا. کب کو کیا؟ جب بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، جب اللہ نے اس نور کو بنایا. کس وقت بنایا؟ سب سے پہلے خدا کے ساتھ، دوسرا کوئی نہیں تھا. پہلے خدا کے ساتھ، دوسرا کوئی نہیں. اللہ نے نور محمدی کو بنایا، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ. نور محمدی کو بنایا، اللہ کی ذات تھی یا نور محمدی کی ذات تھی؟ اللہ نے نور محمدی کو بنایا، نور محمدی کو رب دیکھتا گیا، نور محمدی رب کو دیکھتا گیا. اللہ نے نور محمدی کو بنایا، میں تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ. جب تک چاہا کہ میں دیدار کروں تب تک اپنے قرب ہاتھ میں رکھا، اس نور کو اپنے پاس رکھا. اللہ نے جب تک چاہا کہ میں دیدار کروں اس نور کو اپنے پاس رکھا. میں بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. جب تک چاہا کہ میں دیدار کروں تب تک اس نور کو اپنے پاس رکھا. جب یہ چاہا کہ لوگوں کو دیدار کرواؤں اس وقت اس نور کو ظاہر کر آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. اور اس نور، یہ وہ نور ہے، اس نور کے صدقے رب تعالی نے پوری کائنات کو بنایا. پوری کائنات کو اس نور کے صدقے بنایا. اگر یہ نور نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی. اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الدنیا. سونا محبوبہ، اگر تینوں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اگر میں تینوں پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولا کلمہ خلقت الافلاک. محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں آسمان کو نہ بناتا اور یہاں سے حج نہیں کرتی. فرمایا لولا کلمہ اظہرت النبویۃ. محبوبہ، اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسول اللہ، رسول اللہ. فرمایا محبوبہ، اگر تینوں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پھر میں کیوں نہ کہوں بے حد نے جب کام کیا حد کر، بے حد نے جب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی. خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر. جب تک چاہا اس نور کا میں دیدار کروں تب تک اپنے قرب خاص میں رکھا. جب یہ چاہا کہ دیدار کرواؤں، جب چاہا کہ دیدار کرواؤں آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. آدم کی پیشانی میں رکھ دیا. آدم کا گارا بنایا، گارا بنایا، مجسمہ بنایا، مجسمہ بنا کے روح پھونکی. فرشتوں کو حکم نہیں ہے سجدہ کرنے کا، روح پھونکنی. فرشتوں کو سجدہ نہیں حکم کرنے کا، فرشتوں کو حکم نہیں ہوا کہ سجدہ کرے آدم کو. جب نور محمدی کو پیشانی میں رکھا کہا اب سجدہ کرو. جب آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا فرمایا اب سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. سجدہ نور محمدی کو تھا. چہرہ کس کی طرف تھا؟ آدم کی طرف. چہرہ کس کی طرف تھا؟ بولو بھی صحیح. چہرہ آدم کی طرف تھا. سجدہ کسے تھا؟ نور محمدی کو. جیسے ہماری دن میں 5 وقت کی پریکٹس ہے. منہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف. سجدہ کسے ہوتا ہے؟ کعبہ والے کو. سجدہ کسے ہوتا ہے؟ کعبہ والے کو. منہ کعبہ کی طرف، سجدہ کعبہ والے کو. فرشتوں نے منہ کیا آدم کی طرف، سجدہ آدم والے کو. منہ تھا آدم کی طرف اور سجدہ تھا آدم والے کو. نور محمدی کو سجدہ تھا.
اللہ نے نور محمدی کو سجدہ کروایا، جب تک چاہا یہ نور محمدی منتقل ہوتا گیا، نو میں آیا، شیش میں آیا، جب یہ نور محمدی ابراہیم میں آیا، نمرود دیکھا اسلام پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں۔ ابراہیم کو آگ میں جلا دو، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، ڈال دو آگ میں، 1 کلومیٹر تک آگ کو جلایا گیا، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، آسمانوں سے آگ کے شعلے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک جھولا تیار کیا گیا، اب دیکھا کہ آگ میں ابراہیم کو پھینکے کون؟ اتنی دور آگ، اتنا اونچی اور 1 کلومیٹر تک آگ، اب سوچا کہ پھینکے کون، ڈالے کون؟ جھولا تیار کیا، جھولا تیار کر کے گھمایا، گھما کے آدم کو آگ میں ڈالا، ابھی راستے میں ہے، ہوا میں ہے، طائر سدرہ نے اپنا نشان چھوڑا، جبریل امین آ گئے، کہا ابراہیم مدد چاہیے، ابراہیم کو مدد چاہیے۔ ابراہیم نے کہا مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ کہا اچھا مجھ سے نہیں چاہیے، اپنے رب سے لے، رب سے مدد لے لو۔ ابراہیم نے کہا اس رب سے مدد لوں جو میرے دلوں کو جانتا ہے، جو میری کیفیت کو جانتا ہے، میری رگ رگ میں بس چکا ہے، اس رب سے مدد لوں۔ ایک طرف ابراہیم ہے، مدد نہیں لے رہے، رب سے مدد نہیں لے رہے، ایک طرف موسیٰ ہے، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون، آگے موسیٰ پیچھے فرعون، فرعون کے فوج پیچھے ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے آگے ہیں۔ دیکھا آگے دریا ہے، دریا میں موسیٰ نے اپنا عصا مارا، راستے بن گئے، موسیٰ اور اس کی قوم راستوں سے جا رہی ہے، جب موسیٰ اور اس کی قوم درمیان میں پہنچی، راستے میں پہنچی، فرعون آ گیا، دیکھا کہ بنا بنایا راستہ ہے، بنا بنایا راستہ ہے، چل دو میرے پیچھے پیچھے آؤ، اپنی فوج کو کہا موسیٰ کا پیچھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے کنارے چلے گئے، فرعون کی قوم دریا میں آ گئی، جب دریا میں آئی پانی کے بے جان قطرے آپس میں مل گئے، آپس میں قطرے مل گئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو قطرے آپس میں ملے ہیں انہیں کس نے بتایا کہ اب اللہ کا نبی جا رہا ہے؟ اب ملنا نہیں ہے، اب اللہ کا نبی جا رہا ہے، اب فرعون جا رہا ہے، اب مل جاؤ۔ پانی کے ان بے جان قطروں کو کس نے بتایا؟ پانی کے بے جان قطرے جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، یہ فرعون ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ پانی کے قطرے جانتے ہیں، اور اے نبی کا امتی کہلانے والے، تو نبی اور امتی میں فرق نہیں جانتا؟ تو کہتا ہے نبی میرے جیسا ہے، نبی اور امتی میں فرق نہیں جانتا؟ ادھر پانی کے بے جان قطرے جانتے ہیں یہ نبی ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ پانی کے بے جان قطرے جانتے ہیں، اور نبی کا امتی کہلانے والا تو نہیں جانتا نبی کو؟ نبی اور امتی میں فرق نہیں جانتا؟ نبی کون ہے اور امتی کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے عصا سے مدد لی، اور ایک طرف ابراہیم ہے مدد نہیں لے رہے، اللہ سے مدد نہیں لے رہے، موسیٰ عصا سے مدد لے رہے ہیں، اور ابراہیم اپنے رب سے مدد نہیں لے رہے۔ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ موسیٰ نے عصا سے مدد کیوں لی؟ ابراہیم نے رب سے مدد کیوں نہ لی؟ موسیٰ نے عصا سے مدد لی، ادھر حالات اور ہیں، ابراہیم کی طرف حالات اور ہیں۔ ادھر پتا ہے موسیٰ کو معجزہ نہیں دکھاؤں گا تو قوم غرق ہو جائے گی، موسیٰ کو پتا ہے معجزہ نہیں دکھاؤں گا قوم غرق ہو جائے گی۔ ادھر ابراہیم کو پتا ہے آگ مجھے جلا نہیں سکتی، آگ مجھے جلا نہیں سکتی،
اس وجہ سے ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، نور محمدی میری پیشانی میں ہے، ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، یہ نور محمدی جب میری پیشانی سے اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہوگا تب میری روح قبول ہوگی۔ ابراہیم کو پتا ہے آگ مجھے جلا، بولو بھی، آگ مجھے جلا نہیں سکتی، یہ نور محمدی، نور محمدی ابراہیم سے ہوتا ہوا عبداللہ میں منتقل ہوا، اور پھر 12 ربیع الاول کو آج کے اس مقدس دن کے ہمارے ہاں یہاں ظاہر ہوا۔ اب ایک تو میں اور آپ ہیں، اور ایک میرے نبی کا نور ہے، میں بعد میں ہوں، میرا باپ پہلے ہے، آپ بعد میں ہیں، آپ کا باپ پہلے ہے، ہم جتنے بھی ہیں ہم بعد میں ہیں، لیکن ہمارا باپ پہلے ہے، ہمارا باپ بعد میں، دادا پہلے، ایسے ہی ہے، بولو بھی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے، ہم بعد میں ہیں لیکن باپ پہلے ہے، ایک نور محمدی میں ہے جو زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، مکی سے پہلے، بتا سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، شیش سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، یعقوب سے پہلے، داؤد سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، کعب سے پہلے، لوئی سے پہلے، غالب سے پہلے، فہد سے پہلے، مالک سے پہلے، نگر سے پہلے، خزیمہ سے پہلے، مدرکہ سے پہلے، الیاس سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا نور عبداللہ سے پہلے، نور کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، تو میرے نبی کا نور اپنے باپ سے بھی پہلے، ازل سے کچھ بھی نہ تھا میرے نبی کا نور تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تب میرے آقا کا نور تھا۔ حضرت جابر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا نور ہی، اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس وقت نور محمدی چمکانے آیا، آدم کو چمکایا، ابراہیم کو چمکایا، اسماعیل کو چمکایا، ادھر ابراہیم ہے، آگ جلا نہیں رہی، ادھر آدم ہے، ایک طرف آدم ہے، فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، ایک طرف ابراہیم ہے، آگ نہیں جلا سکی، ایک طرف اسماعیل ہے، چھری چلانا چاہتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک طرف ابراہیم ہے، آگ جلا نہ سکی، اور ایک طرف اسماعیل ہے،